بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں حمد و ثنا سب مدحتیں اس بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے نظام. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا امجد اور میرے تمام دیکھنے والوں کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو. امید کرتی ہوں کہ میرے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے اور یہ مبارک دن ہے، تمام دنوں کا سردار دن ہے جمعہ. اللہ تعالیٰ اس دن کی برکت سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹنے والوں میں شامل کرے. اور خصوصی طور پر اس وقت یہ جو کرونا کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ جانے والوں کی مغفرت فرمائے اور جو موجود ہیں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت جو ہے اس سے نوازے، کیونکہ صحت ہے تو زندگی ہے اور پھر آپ چیزوں کو آگے لے کر چل سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو جو جمعہ کا خاص دن ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ عید کی طرح اسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے. جمعے کے وظائف کیا ہیں، کیا کیا سنتیں ہیں، کیا اہم چیزیں ہیں جو جمعے کے حوالے سے ہمیں بتائی گئی ہیں، اس حوالے سے جو ہیں وہ علامہ صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں گے. سب سے درخواست رہے گی کہ اپنے لبوں پر درود پاک کا ورد جاری رکھیے گا تاکہ یہ ناظرانہ عقیدت ہم بارگاہ رسالت میں بھیجیں، پیش کریں اور اس کے صدقے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ جب میں بریک سے واپس آؤں گی تو آپ کی کالز بھی ہم شامل کریں گے. آپ کا کوئی بھی پرابلم ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ جان سکتے ہیں. اینڈ اس حوالے سے قرآن و احادیث کی روشنی میں جو ہیں وہ علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. سو میرے ساتھ موجود ہیں بہت محترم شخصیت ہیں، بارہا آپ نے انہیں جی اٹھا پاکستان میں اور مختلف اسکرینز پر دیکھا ہے. علامہ شہریار داؤد صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ نیچے سے آیا ہوں، جب یہ پروٹوکولز اور وی آئی پی موومنٹس دیکھنا ہوں اس کی وجہ سے مزاج کچھ خراب ضرور ہوا ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے یہ سب چیزیں برداشت کرنے کی. میں آپ کو دعا دے سکتی ہوں. ویسے تو آپ کی دعا میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن چھوٹے بھی دعا دیتے تھے نا ابھی. اور آپ نے خوبصورت ہم سے جو ہے وہ اسکرین اوپن ہوئی. میرے ساتھ موجود ہیں نعت خواں ہیں محمد عمران سہروردی صاحب، السلام علیکم. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کا وقت بریک لے لیں ہم پہلے. اوکے، ٹائم ہو گیا بریک کا. اوکے، سو بریک لے لیتے ہیں پہلے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم ٹاپک سٹارٹ کریں گے تاکہ بیچ میں کوئی انٹرپشن نہ ہو سکے. سو آپ کو جوائن کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو. جمعے کے فضائل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اینڈ آپ کی کالز بھی اب ہم شامل کریں گے پروگرام میں. نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ کال کر سکتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہے جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ضرور کال کیجیے. علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرمائیں گے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے. اس سے بہتر وظیفہ شاید اور بہتر ہوگا، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. سو اس سے اسٹارٹ کرتے ہیں ڈسکشن کا. علامہ صاحب، جمعہ کی نماز اور پھر وہ 5 نمازیں جو ہمیں ہر روز ادا کرنی ہیں، اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جمعہ کی نماز کی اہمیت کیا ہے تو بیان کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. جمعۃ المبارک کے بارے میں فرمایا الجمعۃ سید الایام، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے. بے شک. پھر وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب تمہیں ندا دی جائے، جمعے کا اعلان ہو جائے، اذان دی جائے تو پھر تم دوڑو. کس طرف؟ اللہ کی رحمت کی طرف، جمعے کی نماز کی طرف، مساجد کی طرف دوڑو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور جو جمعہ کی نماز ہے، فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے بیچ کے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی آپ نے پچھلا جمعہ پڑھا، جی، پھر
اگلا جمعہ پڑھا یا آج موجودہ جمعہ پڑھا، تو اس بیچ کے جتنے صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ، وہ اللہ تعالیٰ بغیر معافی مانگے معاف کر دے گا. سبحان اللہ. البتہ کبیرہ گناہوں کے لیے تو توبہ لازم ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا لازم ہے. صحیح. پھر جمعۃ المبارک اتنا اہم دن ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق اسی جمعہ کے دن ہوئی ہے. جو قیامت آئے گی جمعہ کا دن ہوگا، 10 محرم الحرام ہوگا. جمعۃ المبارک فرشتوں کی عید کا دن اور مسلمانوں مومنین کی عید کا دن ہوتا ہے. اس دن میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شب جمعہ یعنی جو آج رات گزر گئی، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات شب جمعہ میں جو مجھ پر درود بھیجتا ہے، حضور نے فرمایا تو یہ درود میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ جب لوگ جمعہ کے لیے جاتے ہیں جی تو مساجد کے دروازوں پر فرشتے سونے کے ورق یعنی سونے کے رجسٹر ہوتے ہیں، ان کے پاس چاندی کے قلم ہوتے ہیں. سبحان اللہ. جو مسجد میں داخل ہوتا جاتا اس کا نام لکھتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں تک کہ جب خطبے کے لیے جو عربی کا خطبہ ہوتا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے یا وہ پڑھنے کے لیے جب خطیب جمعے کے اس منبر پر اپنا قدم رکھتا ہے تو پھر وہ فرشتے اپنے وہ دفتر یعنی وہ اپنے کھاتے بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی بیٹھ کے خطبہ سنتے ہیں. سبحان اللہ. خطبے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اس بات سے، اور یہاں آخر میں پہنچا جاتا ہے بس جلدی سے. اور میں بعض دفعہ جمعے کی نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، خطبہ دے رہا ہوتا ہوں، بلکہ نماز تلاوت کر رہا ہوتا ہوں، پیچھے وضو خانہ میں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وضو کی کہ لوگ اس وقت آ رہے ہوتے ہیں، جبکہ جمعے کا خطبہ سننا مرد کے لیے واجب ہے. اگر وہ یہ ادا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. بہرحال اس کی قضا تو کوئی نہیں ہے لیکن گناہ گار ہوگا. خام خواہ میں کہوں گا جی یہ فری میں آپ کو چائے کا کپ مل رہا تھا، ہم وہ فری کا چائے کا کپ نہیں چھوڑتے، تو یہ وہ نیکیاں جو ہماری مغفرت کرائیں گی. سبحان اللہ. ایک کالر بھی ہیں. اچھا کالر جا چکے ہیں. نمبر موجود ہے اسکرین پر، آپ کال کر سکتے ہیں. تو جمعے کا خطبہ سننا بھی جو ہے یہ واجب ہے، اور اس میں جو بھی چیز جو ہے انڈیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اب تو ممبر سے جو ہمارے مسائل ہیں، چاہے وہ پولیو کی کیمپین ہو، گھریلو ایشوز ہوں، آپس میں ناچاکی ہو، ان سب چیزوں کی آواز ممبر سے آتی ہے. ان تمام آنی بھی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. میں الحمدللہ میں عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ اور فخریہ عرض کر چکا ہوں. ماشاءاللہ. 2012 سے لے کے 2016 تک آئی واز دا پارٹ آف EPI. یہ جو پاکستان میں پولیو ایریڈیکیشن کی جو کیمپینز چلتی ہیں، میں نے الحمدللہ 4 سال اس میں کام کیا الحمدللہ. اور اس کے بعد اس کے علاوہ میں شاید پاکستان کے اندر پہلا وہ مذہبی شخص تھا کہ جس نے پولیو پر، اس کی امپورٹنس پر، اس کی ایفیکٹیویٹی پر سب سے پہلی مرتبہ میڈیا پر 2010 میں 2009 میں نے الحمدللہ آ کر کے بات کی تھی. اس سے پہلے عموماً لوگ اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار رہتے تھے. بہرحال میڈیا نے اویئرنیس دی الحمدللہ. اسی کی برکت سے جب 2011 میں مجھے میرا کوئی ٹی وی شو تھا، وہ اس پہ میں نے بات کی، صحت کے حوالے سے ٹی وی چینل تھا، تو میں نے جب وہاں پر بات کی تو وہ اسلام آباد میں ہماری منسٹری آف جو تھی ہیلتھ منسٹری نے وہاں پر کسی نے سنی. اس نے پھر انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا. تھا بھی وہ جمعے کا دن اور میں جمعے کا خطبہ پڑھ رہا تھا اور مجھے کال آ رہی تھی اسلام آباد سے. تو بہرحال میں نے بعد میں جب ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اپنا ای میل ایڈریس ہمیں سینڈ کریں. میں نے سینڈ کیا. پھر اس طرح میرا الحمدللہ ان سے کانٹیکٹ. اللہ کا شکر. اچھا انشاءاللہ جب ہم بھی اس حوالے سے پروگرام کریں گے تو علامہ صاحب کی رہنمائی ضرور لیں گے، بیکاز یہ بھی آواز ضرور جانی چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ممبر سے آواز اٹھتی ہے، اور یقیناً اس کی بڑی اہمیت بھی. ایک کالر بھی ہے. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. ثنا کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آیا الحمدللہ. مولانا صاحب کو بھی سلام ہو، اور یقیناً ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں کیونکہ ان کا واسطہ اساتذہ سے بھی رہتا ہے اور طلباء سے بھی رہتا ہے. میرا سوال یہ ہے آپ سے، کیونکہ آپ وسیع نظر رکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے یہاں اگر ہم مسجدوں میں جاتے ہیں یا کہیں بھی مذہبی اجتماعات میں بھی جب جاتے ہیں تو وہاں ہم سب کچھ سنتے ضرور ہیں، لیکن اگر ہمارے کسی نوجوان کے دل میں کوئی سوال کا ہو تو وہ اس کے پاس فورم نہیں. جیسے مسجد میں اگر نماز جمعہ کے بعد یا کسی بھی عصر کی نماز کے بعد کوئی ایسا فورم رکھا جائے کہ بچے سوال کر سکیں، کیونکہ بچوں کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں، اگر وہ پھر وہاں نہیں پاتے تو پھر وہ گوگل کر کے ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں. آپ کے خیال میں کوئی ایسی سیشن ہے جہاں یہ سوالوں کے جواب مل سکے؟ ویری ویلڈ کوشچن. تھینک یو سو مچ یایا، بہت شکریہ آپ آئے. جی علامہ صاحب. میں عرف میں کہتے ہیں نا مر گیا ہوں پروگرامز کر کے. آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے. میں
خیر ابھی تو مجھ پر فیس بک نے 60 دنوں کے لیے 31 جنوری تو گانے پہ پابندی لگا دی ہے کسی وجہ سے. بہرحال میں لائیو اپنے یوٹیوب سے لائیو آتا ہوں چینل سے, میں اپنے فیس بک سے لائیو آتا ہوں, میرا فیس بک پیج ہے روحانی کلینک آن لائن, اس سے لائیو آتا ہوں, اور صرف اسی لیے کہ بھائی آپ اپنے سوالات کریں, میں ان کے جوابات اچھا دوں. لیکن وہ یا کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں کوئی میں اہتمام ہونا چاہیے نا, ہر جمعے کو ہو یا ڈیلی ہو کہ عصر کے بعد یا ظہر کے بعد. یہ ایک دفعہ آئیں گے, اگلی دفعہ شاید یہ بھی نہیں آئیں گے. ہم تو ہر وقت بیٹھے ہیں, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن کوئی ہم سے راہ دکھلائیں, کسے راہ رویں منزل ہی نہیں. کوئی یہ ان کے ماشاءاللہ میں ان کی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, ان کے سوال کی قدر کرتا ہوں. میں کہوں گا آپ بالکل مجھ سے رابطہ کریں, کنٹرول روم سے میرا نمبر لیں, مجھ سے رابطہ کریں. جہاں جس مسجد میں آپ چاہیں گے آپ کوسچن آنسر کا سیشن رکھیں. میں آپ کو بتاؤں, میں آئی بی ٹی میں ایک مرتبہ گیا, انسٹیٹیوٹ آف بزنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, وہاں ہمارا لیکچر تھا, اس کے بعد 20 منٹس کا کوسچن آنسر تھا. وہ 20 منٹس کا کوسچن آنسر تقریباً 1 گھنٹہ 40 منٹ تک چلا, کیونکہ بچوں نے سوالات کیے اور ایسے ایسے سوالات کیے کہ دماغ کی پھرکی گھما دی تھی انہوں نے ہمارے. یہاں تک میں آپ کو بتاؤں الحاد اتنا کام کر رہا ہے, ایتھیزم اتنا کام کر رہا ہے ہمارے انسٹیٹیوشنز میں کہ آپ کی سوچ ہے. مجھے ایک لڑکی نے سوال کیا, مولانا صاحب از اٹ ویری نیسیسری ٹو ورشپ اینی گاڈ؟ اوکے, اینی گاڈ, کیا کسی بھی خدا کی پرستش کرنا بہت ضروری ہے؟ کیا کسی مذہب کو اپنانا بہت ضروری ہے؟ اب ایک آدمی کیا اس کو جواب دے گا؟ فار دیٹ یو مسٹ بی ویری ویری انٹیلیجنٹ, ویری انٹلیکچوئل. اس کو پھر میں نے کہا دروازے بند کر دیں, ڈین سے میں نے کہا پلیز کلوز دا ڈور, نو بڈی ول گو آؤٹ آف دس روم until they will satisfy me or I will satisfy them. کیونکہ یہ ایک سوال سے اندازہ ہو گیا کہ کس لیول تک جا کر جو ہماری, کیونکہ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر سوال نہیں ہوتا, جہاں پر ایمان کی یا دل کی بات آتی ہے, لیکن ایسے سوالوں کا جواب دینا بھی بڑا امپورٹنٹ, اور ایسا جواب ہو کہ اگلا شخص جو ہے وہ اسے سنے اور سمجھے بھی. کلم الناس علی قدر قولہم, لوگوں حضور نے فرمایا لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق کلام کرو. اگر میں ان کے سامنے کہتا ہوں جی حدیث میں یا قرآن میں یہ, انہوں نے تھوڑی ماننا تھا. ایک غیر مسلم ہے وہ کیا کہے گا کہ میں کیوں مانوں تمہاری بات؟ تو آپ ان کو اس طرح لاجک دینا پڑتا ہے. اور آج کل ویسے بھی بچے ہوں, ینگسٹرز ہوں, جب آپ ان کو لاجک سے سمجھاتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. جمعے کے حوالے سے ہم بات کریں, آپ کی کالز بھی ہم شامل کریں گے اگر کوئی سوال ہو. اچھا ایک کالر بھی ہے, اس کے بعد علامہ صاحب جمعے کے حوالے سے جو سنتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, وہ بھی ضرور بیان کیجیے گا. السلام علیکم. ہیلو. جی وعلیکم السلام. تھوڑا سا اونچا بولیے, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں ڈاکٹر قدیر حبیب لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی کہیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ایکچولی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا خوبصورت ہے, جزاک اللہ, اور ہم لوگ کافی سیکھتے ہیں اس پروگرام سے. بہت بہت شکریہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی سب کچھ ہے. بے شک بے شک. اسی حوالے سے ایک شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جی ارشاد. نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا, واہ, نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا, سبحان ہو اللہ, گئی رات مگر اس کا اجالا نہ گیا. سبحان اللہ. میں نے ایک بار کہا کہ جھولی میری خالی ہے, اور اتنا کچھ مجھ کو دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا. سبحان اللہ, سبحان یہ اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے, ہم کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں. ہمیں عزتیں سے جو نوازا ہے اللہ پاک نے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے سب کچھ. بے شک. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی کال کا, کہ آپ آئے اور آپ نے اپنا حصہ دیا. اس میں ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. جی جی فیضان صاحب کہیے. میں اس کے والد بات کر رہا ہوں, عبدالغنی کوئٹہ سے. جی. تو میرے بچوں کا مسئلہ ہے, اللہ کا شکر ہے گھر میں قرآن شریف بھی پڑھا جاتا ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, اور کام جو ہے بچوں کا نہیں بنتا. اوکے. ایک بیٹی ہے, اس کے ابھی تک مطلب کوئی پیغام ایسا نہیں آیا. اچھا ٹھیک ہے, رائٹ. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹوں کے کاروبار کا مسئلہ ہے اور بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے. اور میرا بھی بائی پاس ہو چکا ہے, ذرا یہ دیکھ کر بتا دیجئے کیا مسئلہ ہے گھر. ٹھیک ہے, رائٹ. نہیں ہے, آپ سنیے آن ایئر, علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا انہوں نے جو 2-3 مسئلے بتائے ہیں, یہ
تقریباً ہر دوسرے گھر میں یہ مسئلہ ہے کہ اس وقت نوکریاں نہیں ہیں, بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں اور لوگ منتظر ہیں کہ اچھا کوئی نکاح کی دعوت آ جائے. اور پھر انہوں نے کہا کہ صحت کا مسئلہ, یہ بڑے تینوں کامن ایشوز ہیں. سو اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے علامہ صاحب سے, اور انشاءاللہ وہ جو آپ کو چیز بتائیں گے وہ آپ لوگ سب اس کو ضرور پڑھیے گا, بہتری آئے گی زندگی میں. لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی اٹھا پاکستان. جی ناظرین, ایک بار پھر سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جمعے کے حوالے سے خصوصی نشریات جی اٹھا پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کی کالز ہم شامل کر رہے ہیں. بہت سارے مسائل ہیں جن کو ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اپنی لائف میں, اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے مسائل کا حل کوشش ہوتی ہے کہ جمعے کے شو میں آپ سے ڈسکس کیے جا سکیں. علامہ شہریار داؤد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کالر تھے, بریک پہ جانے سے پہلے انہوں نے اپنے گھر کے وہ مسائل بتائے جو عمومی طور پر ہر گھر میں فیس کیے جا رہے ہوتے ہیں, کہ صحت کا مسئلہ ہے, بیٹوں کا روزگار بہتر نہیں ہے, اور شادی کا مسئلہ ہے. تو ون بائی ون اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے صحت ہے تو سب کچھ ہے نا, پھر انسان کمائے گا بھی, رشتے بھی اچھے سے برتے گا, کام چام بھی ہو سکے گا. تو یہ جو صحت کے مسئلے ہیں, کسی کو شوگر ہے, کسی کو ڈائبٹیز ہے, ان کو ہارٹ کا مسئلہ ہے, کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, علاج کرانا ہے, اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا. بے شک, بالکل صحیح کہا, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرو, میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. سبحان ٹھیک ہے, اللہ. ہارٹ اٹیک ہوا, انجیوپلاسٹی ہو گئی یا انجیوگرافی ہوگی, واٹ ایور جو بھی ہوا, ابھی سانس چل رہی ہے, یہ اللہ تیرا شکر ہے. اب مزید مولا کریم جتنی سانسیں لکھی ہیں وہ تیری اطاعت میں گزریں, تیری تابع داری میں گزریں. جب یہ دعا کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت بھی دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو پھر دعا کرے. دعا مومن کا اسلحہ ہے, ہتھیار ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا. اپنی صحت کے لیے بھی دعا کرے, بچوں کی صحت کے لیے بھی دعا کرے, اور صحت مند اقدامات اٹھائے. واک کرے, کھانے پینے کے اندر اپنا خیال رکھے, ٹائمنگز بنائیں, لائف کو ڈسپلنڈ کرے, انشاءاللہ یہ ہوگا. اور استغفر اللہ کی کثرت. اچھا, استغفر اللہ کی کثرت, یہ آپ کو صحت بھی دے گا, اولاد بھی دے گا, آپ کو مال بھی دے گا, اور آپ کو مغفرت کی طرف بھی لائے گا. سبحان اللہ کی توبہ بھی عطا کرے گا. ٹھیک ہے. نا. سو جیسے جسم کی طہارت وضو ہے, اسی طرح روح کی طہارت جو ہے وہ استغفار ہے. ٹھیک ہے, سو استغفر اللہ ہم سب نے پڑھنا ہے. ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گی علامہ صاحب, کہ میں نے اس کو فیل کرنا شروع کیا تو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیے انسان کو, کہ کہتے ہیں کہ سورہ رحمان, جب آپ بیمار ہوں یا کسی پرابلم میں ہوں تو آپ سورہ رحمان پڑھیں, اگر پڑھ نہیں سکتے تو آپ سنیں. آئی فیل لائک کہ جب آپ اس کو غور سے سنتے ہیں نا تو ایک کنیکشن آپ کا جڑتا ہے, اینڈ یو فیل لائک جیسے آپ کی ہیلنگ ہو رہی ہے. اور میں نے ایسا محسوس کیا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. تو علامہ صاحب, سورہ رحمان بابرکت ہے, اور اس میں وہی کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو کیا ڈیفینیٹلی ایسا ہے, اس کو کیا جا سکتا ہے صحت کے حوالے سے؟ آج کل تو باقاعدہ ایک ڈاکٹر صاحب سورہ رحمان تھیراپی کراتے ہیں. ماشاء اللہ. انہوں نے باقاعدہ لاہور میں ہاسپٹل قائم کیا ہوا ہے, جہاں کینسر کے مریض, ڈائبٹک مریض, وہ سورہ رحمان سناتے ہیں. سبحان اور اللہ, الحمدللہ ثم الحمدللہ, یعنی ریکوری کا تناسب مور دین 50% ہے. اچھا, تو کوئی خاص طریقہ کار ہے کوئی اس طرح کہ آپ لکھ کے انہوں نے خاص طریقہ کار ایک شیئر کیا, میں بھی چاہوں گا شیئر کرنا, کیونکہ کسی کی اچھی بات کو شیئر کرنا بہت صدقہ جاریہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قاری عبد الباسط عبد الصمد کی بغیر ترجمے والی سورہ رحمان آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گی. ٹھیک ہے, آپ اس کو جو ہے کم از کم دن میں 3 مرتبہ اونچی آواز سے پلے کریں, چلائیں, تلاوت اس کی چلائیں, اور بیٹھ کے سکون سے سنیں. رائٹ. لوگ چلتے پھرتے سنتے ہیں, میرا خیال ہے بمشکل وہ 15-17 منٹ میں یا 20 منٹ میں یہ مکمل ہو جاتی ہے. وہ بہت خوبصورت طرز سے وہ اس کو لہن سے پڑھتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ العزیز جب تلاوت ہوگی, آپ قرآن مجید کو ہلکا ہم بہت لیتے ہیں, ہم نے جزدانوں میں رکھا ہوا ہے, رمضان کے رمضان اٹھانا ہے, جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ الْقُرْآنَ, ہم نے قرآن کو مومنین کے لیے شفا بنا کر بھیجا. پھر فرمایا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو اس کی ہیبت, اس کے جلال, اس کے کر و فر سے وہ پہاڑ ریت بن کے ڈہ جاتے. یہ قلب مصطفیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا, پھر ان کے صدقے میں آج امت کے بچے کے سینے پہ ہے. تو قرآن کو نیور ٹیک اٹ ایزی, اس کو ہلکا نہیں لیں. یہ وہ ہے, اس کو صرف حضور نے فرمایا قرآن
देखना इबादत, बेशक, छूना इबादत, पढ़ना इबादत। और हमारे पास फिर सूरह शफा भी मौजूद है, सूरह फातिहा, सूरह फातिहा, सूरह शफा भी है, तो उसको भी आप पढ़ के पानी पर दम करके, ये वो सारी चीज़ें जो उलमाए कराम रहनुमाई करते रहते हैं वो आप पिएं जब भी आप पानी पिएं। एक कॉलर और हैं, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए प्लीज़। जी कौन है हमारे साथ? मैं मोहम्मद अकबर बोल रहा हूँ कराची से। जी कहिए। मेरा थोड़ा सा मसला था कि मेरी बीवी है, वो दिमागी तवाज़ुन उसका खराब हो जाता है अक्सर, और हर चीज़ को बार बार भूल जाती है और एक बात को बार बार पूछती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एक दफ़ा गुम भी हो गई थी, तो 3-4 दिन के बाद मुझे मिली ईदी होम से। तो इसके लिए को बता दें ताकि उसका दिमागी तवाज़ुन जो वो ठीक हो जाए, याददाश्त उसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इसके बारे में पूछना था मौलाना साहब से। अच्छा, अलामा साहब कोई सवाल है आपका इनसे? ये इनकी शादी को कितना अरसा हो गया? वाइफ की उम्र कितनी है? शादी को जी 35-36 साल हो गए। अच्छा, तो माशाल्लाह से घर में आपके कितने बच्चे हैं? जी, बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे कोई बच्चे नहीं, औलाद नहीं है। बस ये अल्लाह की तरफ से मर्जी है। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अब मतलब सिर्फ कुछ चंद सवालात इसलिए थे ताकि अल्लामा साहब को आसानी हो जाए रहनुमाई करने के लिए, बाकी और कोई मकसद नहीं था इन सवाल का। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी अल्लामा साहब, अमूमन होता ये है कि जैसे बच्चे ना होने का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट या ज़हनी तौर दबाव उन्होंने महसूस किया, इसकी वजह से सोच के बाद हमारे यहाँ चूँकि तरबियत की कमी होती है बदकिस्मती से, बाद लोग बीमार होते हैं या इनके शोहर दूसरी शादियाँ कर लेते हैं छुप छुपा के, तो फिर बीवियाँ कहती हैं हमसे लव मैरिज की थी, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया, दूसरी शादी क्यों कर ली, नहीं मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरी बेटी को तलाक क्यों हो गई, हमारे घर पे ये क्यों हुआ, ये क्यों मर गया, वो क्यों हो गया। तो ये जो अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा पर राज़ी रहना, ये वो है, अल्लाह बहुत बड़ी इनाम की बात है। ठीक है, तो अभी आप इनको क्या मैं यही कहूँगा कि ये अपनी वाइफ के लिए अक्ल करा की एक जड़ी बूटी आती है, अक्ल करा उसको कहते हैं। अक्ल करा, ये किसी भी पंसारी की दुकान पर जाएंगे ना, छोटी छोटी ब्लैक से कलर की डंडियां होंगी, ये वाइफ को दें अपने, वो उसको जो है ना चबाया करे सुबह और शाम, रात को सोने से पहले वो थोड़ी थोड़ी चबा लिया करे। इससे इंशाल्लाह इनका एक तो हाफजा सही होगा और इनकी याददाश्त पे इसके अच्छे असरात मरतब होंगे। दूसरी सूरह फातिहा 11 मरतबा पढ़ के ये रोज़ाना पानी की बोतल पे दम कर दिया करें, बेगम को वही पानी पिलाते रहा करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी बरकत से इनकी याददाश्त बेहतर होने का इम्कान है इंशाअल्लाह। सो अल्लाह ताला आसानियाँ करे सबके लिए। अच्छा, क्योंकि कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही थी, जिस तरह अभी अलामा साहब ने बीमारी के हवाले से बताया, उनका एक और भी सवाल था कि उन्होंने बेटी के रिश्ते के लिए पूछा, लेकिन आज मसला सिर्फ बेटी के रिश्तों का नहीं है, बेटे के रिश्तों के लिए भी लोग बड़े परेशान होते हैं, लड़कों के भी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। सो अभी मुझे ब्रेक लेना है, सो ब्रेक से जब हम वापस आएंगे, क्योंकि इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू है, वो हम अलामा साहब से जानेंगे इंशाल्लाह, तो आप नोट कर लीजिएगा। लेकिन उससे पहले, ब्रेक पे जाने से पहले मैं भाई से दरख्वास्त करूँगी कि कलाम पेश करें। वंस अगेन वेलकम बैक झूठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। जुमे के हवाले से एक खुसूसी नशरियात झूठा पाकिस्तान में आप देख रहे हैं। अलामा शहरियार दाऊद साहब मौजूद हैं, इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, एंड जुमे की फजीलत के हवाले से और आपके मसाइल के हवाले से बात हो रही है। आप कॉल भी कर सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले भी कुछ कॉल्स जो हैं वो हमने शामिल की थी। अच्छा अलामा साहब, 2-3 चीज़ें हैं जो सवालात हैं, मैं चाहूँगी कि उनको भी हम कवर कर लें। एक तो शादी की बात हो रही थी कि जो साहब थे कॉलर, उन्होंने कहा मेरी बेटी का मसला है, लेकिन आज ये बहुत सारे घर हैं जहाँ परेशान हैं कि बेटियाँ क्या, बेटों के भी अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, अच्छे बर नहीं मिलते। क्या करें इस मसले के लिए? देखें, असल में शादियाँ जो है ना, इसके बहुत सारे मसाइल हैं। लड़कियां पढ़ी लिखी ज़्यादा हैं आज के दौर में, लेकिन कहते हैं जोड़ ऊपर बनते हैं जब वक्त होगा हो जाए। हमारे यहाँ गलत उलाम है ये। अच्छा, ये गलत बात है। हाँ बिल्कुल जी, जोड़ ऊपर बनते हैं। अल्लाह जल ने मुक़द्दर ज़रूर किया है, हाँ। लेकिन होता क्या है, बाद दफ़ा देखें दुआ होती है ना, दुआ वो कहते ज़िंदगी को हमारी तवील भी कर देती है, सदका ज़िंदगी को तवील कर देता है। बाद दफ़ा हम अपनी ना करनियों के, मिसाल के तौर पर फजर के वक्त जब सूरज तुलू होता है फजर के बाद, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को भेजता है जोड़े जोड़े
اور لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، ہر انسان کا، مسلمان کا نہیں، ہر انسان کا اس کو اس کے حصے کا اس دن کا رزق دینے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو جو اٹھا ہوا ہوتا ہے ہاں اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کی جھولی میں اس کا رزق ڈال کے چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. جو سویا ہوتا ہے فرشتے ایک دوسرے سے حیرت کرتے ہیں، سبحان اللہ ہم اس کو اس کے حصے کا رزق دینے آئے، یہ تو سویا ہوا ہے، چلو اللہ کی اجازت سے یہ رزق جا کے ہم کسی اور کو دے دیں. کفار صبح اٹھتے ہیں 4 بجے، جی ان کی آپ سارا روٹین ڈے لائٹ دیکھ یوز کرتے لیں، ہیں وہ رات، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا رات دی آرام کو، دن دیا کام کو. بالکل ہم دین کو کرتے ہیں آرام، رات کو جاگتے ہیں پاگلوں کی طرح، کتوں کی طرح، سوری ٹو سے، کیونکہ رات کو عموماً یہ اللہ کے حشرات الرضی یہ کتے وغیرہ بھی جاگتے ہی رہتے ہیں، بھونکتے رہتے ہیں. صبح اذانیں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہے، کیونکہ میں صبح فجر میں اذانوں کے ٹائم پہ لوگوں کو جگانے کے لیے نکلا کرتا تھا جوانی میں. اچھا یہ میری روٹین تھی الحمدللہ. اٹھو مسلمانوں فجر کا وقت ہو گیا ہے، تو کتے بازوں کا میرے پیچھے پڑتے. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جو ہے نا، یہ جو ہمارا معاملہ ہے نا کہ ہم سسٹم ہمارا نہیں ہے، خواتین زیادہ پڑھی لکھی ہو جاتی ہیں لڑکیاں، پھر ہم کہتے ہیں کہ جی وہ اچھے ہمارے رشتے نہیں آئے، وقت گزر جائے، ہمیں تھوڑا اور پڑھنے دیں یا ہمیں تھوڑا اسٹیبلش ہونے دیں. اسی طرح لڑکے بیچارے اپنی بہنوں کی شادیوں کے چکروں میں 30 35 سال کے ہو جاتے ہیں. کیا وظیفہ آپ دیں گے اس کے لیے بہت آسان وظیفہ اور بڑا مجرب ہے. وہ کیا؟ یا لطیف ہو. یا لطیف ہو. صرف 150 مرتبہ عشاء کے بعد لڑکا بھی پڑھے اپنے رشتے کے لیے، لڑکی بھی پڑھے. ہمارے یہاں ہوتا پتہ کیا، ہم نے وظیفہ پڑھ لیا، ہر نماز نہیں صرف عشاء کی نماز، عشاء کی نماز کے بعد 150 مرتبہ 150 مرتبہ ہم کرتے کیا، وظیفہ پڑھ لیا بس چلے گئے اپنا کام، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، وظیفہ پڑھ رہے ہیں. نہیں، وظیفہ پڑھ کے اس کے بعد دعا، یا اللہ یہ جو میں نے محنت کی، جو میں نے تیرا دروازہ نوک کیا ہے، یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا اللہ یہ اس لیے کیا ہے پروردگار تو میری بچیوں کی شادی ہے، میری بچی خود کہ یا اللہ جو میرا شریک سفر ہے مولا تو اس کے ساتھ میرا نکاح جلد فرما دے. لڑکا بھی اس طرح کرے، کانسنٹریٹ کر کے اور محبت سے عقیدت سے پڑھیں تو انشاءاللہ ضرور راستے ہموار ہوں گے. کالر ہے، السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے، سوال کیجیے. میں نرگس بات کرتی ہوں حیدرآباد سے. مراد آباد انڈیا. اچھا کہیے. تو میرے بانجے کا رشتہ میری بیٹی کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے. بانجے کا نام ہے سجاد اور بیٹی کا نام ہے نائرہ. اوکے. تو اس کا یہ رشتہ ہے، یہ کیسا ہوگا؟ کچھ پوچھنا ہے آپ کو؟ یہ بچی کا نام، اس کی ماں کا نام، اور جو جس کا رشتہ ہے لڑکا اور اس کی ماں کا نام. اچھا آپ کا جو بھانجا ہے ان کا نام ہے سجاد، تو آپ کی بہن کا کیا نام ہے؟ میرا بہن کا نام ہے شگفتہ. شگفتہ، ٹھیک ہے. اور آپ کی بیٹی کا نام نائلہ ہے؟ جی. اور آپ کا نام کیا ہے؟ عید. جی ناہید. اوکے ٹھیک ہے، رائٹ. بہت بہت شکریہ. آپ آنر سنیے، علامہ صاحب آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. جی علامہ صاحب، بھانجے کا رشتہ ہے، ویسے تو خالائیں وہ ہوتی ہیں لیکن وہ بیٹی کا معاملہ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ایسی بھی دیکھیے خالہ کے جس نے جو ہے نا اپنی بھانجی کا جینا محال کر دیا ہے. رشتے ہو جب یہ ساتھ تو پھر ساتھ ہو جاتی ہے اور بہو پھر بہو ہو جاتی ہے، تبدیل ہو جاتے ہیں. کاش ہماری تربیت اچھی ہوتی. اچھا اگر لڑکے میں کوئی خرابی نہیں ہے معاشرتی یا اخلاقی طور پر تو ان کو کر دینا چاہیے رشتہ. ٹھیک ہے. بظاہر ناموں سے اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ، لیکن بہتر یہ ہے کہ بچی خود یا اس کی والدہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے استخارے کی نیت سے. ٹھیک ہے. یا اللہ میں استخارے کی نیت سے کہ میری بچی کا رشتہ ہے، اس کو آسانی کے لیے تجھ سے اس نیت سے 2 رکعت نفل ادا کر رہی ہوں. نفل پڑھنے کے بعد دعائے استخارہ ہر نماز کی کتاب میں موجود ہے. صحیح. وہ دعائے استخارہ پڑھ لیں، اس کے بعد دعا مانگ کے سوئیں. یا اللہ اگر یہ دونوں کا رشتہ جو میری بیٹی کے لیے رشتہ ہے اگر یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، اس میں آسانی فرما، ہماری رہنمائی فرما. تو ان کو سفید یا سبز ہرا رنگ یا خوبصورت پانی، اچھی بارش، اس طرح کی چیزیں نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے یہ پازیٹیو ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اللہ کا نام لے کے کر دینا چاہیے. لیکن اگر خدا نہ خاصا اے اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں تو مولا مجھے اس میں بھی رہنمائی فرما اور صبر عطا فرما. تو خدا نہ خاصا کالا رنگ یا ڈارک براؤن یا خون یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو اس کا مطلب یہ نیگیٹو ہے. صحیح. تو آپ خود استخارہ اس حوالے سے کر سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں کراچی سے نائلہ بات کر رہی ہوں.
جی کہیے. سب سے پہلے تو میں آپ دونوں کو سلام پیش کرتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم اور السلام. دوسری بات یہ کہ میں ڈی ٹی وی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے ہمیں اتنی مخلص انسان سے ملوایا. آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ لوگوں کو کال کی تھی, مولانا صاحب آئے تھے, میرے بہت گھر میں مشکلات تھی اور انہوں نے مجھے وظیفہ بتایا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میرا گھر بہت بہتر ہو گیا. تو ماشاء اللہ, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے. اور میرے تمام لوگوں سے گزارش ہے جو اندھیروں میں گھرے ہوئے مولانا صاحب کے پاس آئیں. آپ یقین کریں کہ ہمارا پورا گھر اندھیروں میں گھرا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمارے گھر میں بہت بڑا اتنے مشکلات حل ہوئے کہ میں آپ کو اندازہ بتانے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. ارے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے کال کر کے انڈوز کیا, اور اللہ تعالیٰ مزید آسانیاں کرے. اینڈ یہ میرے لیے بڑا باعث سکون ہے کہ ہم لوگ جو ایک کوشش کرتے ہیں, اور یقیناً علامہ صاحب کی رہنمائی رہتی ہے کہ اس کے ذریعے سے, اسکرین کے ذریعے آپ کی مشکلیں حل ہوئی ہیں اور آپ آ کر بتا بھی رہی ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ مزید آسانیاں کرے آپ کے لیے. اینڈ علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اصل میں بات پتہ کیا ہے, ہم اچھا میں سن کے اپنے آپ کو فن خان بن جاؤں, او جی میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. ہوتا کیا ہے, کام کرتا ہے اللہ کا کلام, بے شک, اور نام ہو جاتا خام خواہ ہمارا. اچھا ان کے کام, ان کی مشکلیں حل ہونے کا وقت آ گیا تھا, اس دن ان کی کال لگ گئی, کوئی وظیفہ بتا دیا, ان کا کام ہو گیا. تو ساڈا کی کمال ہے, کچھ بھی نہیں, یہ اللہ کا کرم الحمدللہ. لیکن اللہ تعالیٰ عزتیں دیتا ہے نا, تو بس وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء. تو یہ دنیا داری ہے, اس کو بھی آگے جو ہے ایسے ہی بڑھنا ہے. ایک اور بہت کامن مسئلہ, اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں برکت دے, سب کا روزگار لگائے رکھے. جن کے پاس نہیں ہے وہ روزگار کے لیے پریشان ہے, جن کے پاس ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت کم تنخواہیں مل رہی ہیں. پریشانی ایسی بہت ہے علامہ صاحب اس وقت میں لوگوں یہاں کی. پر پھر عرض کروں گا, ایک تو شکر ادا کریں کہ دیکھیں آپ کے پاس کچھ تو آ رہا ہے. جی, کچن چل رہا ہے آپ کا, عزت سے بیٹھے ہیں آپ. ابھی لاک ڈاؤن میں کیا حالت تھی, جی بالکل. ہم گھروں پہ جا کر کے لوگوں کو جب ہمیں تقسیم کر رہے تھے, جو لوگ ہمیں دے رہے تھے ہم آگے جا کے تقسیم کر رہے تھے, تو اب یقین جانیے رو پڑتے تھے بعض دفعہ کہ یار شکر نہیں ہے ہمارے پاس. لوگ ہمیں چاہیے, ڈر لگتا تھا, ویڈیو نہیں بناتے تھے کہ یار کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. لیکن میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں سنا, ایک کمرہ ہے, بیچ میں صرف چادر ڈلی ہوئی ہے, ادھر 3 بچے ہیں, ادھر 2 بچے ہیں, 2 بھائی رہ رہے ہیں اسی ایک ہی کمرے میں. تو وہ لوگ جن کے گھروں میں روٹی ملتی ہے, کھانا ملتا ہے, ناشکریاں کرتے ہیں. پنجابی میں اللہ بخشے میرے ابا کہتے تھے کہ تسی ٹھنڈے دودھ نو پھوکا مار دیو, تمہیں ملا ہوا ہے نا اسی لیے تمہیں اس کا احساس نہیں ہے. کاش ہم اللہ کی نعمتوں کا احساس کرنا شروع کر دیں. آپ سنا جائیں رات کو کسی کے کچن کی فوٹو لیں, آپ کھانا دیکھیں کس طرح پلیٹوں کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے, نالیوں میں چاول بہ رہے ہوتے ہیں, اور روٹیاں زمینوں پہ پڑی ہوئی ہوتی ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لائے, زمین پہ روٹی کا ٹکڑا پڑا تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ سب سے پیاری, یعنی حضور کی چہیتی ہماری ماں, فرماتے تھے اس کو پیار سے حمیرہ, کبھی فرماتے تھے عائشہ. اس دن جلال میں تو قدر جلال سے آواز دی, اے عائشہ یہ کیا ہے, روٹی ہے, اس کی عزت کرو. یہ جس قوم سے گئی ہے پھر واپس نہیں آئی. یہ تو سرکار کا صدقہ ہے, خدا کی قسم ہماری اتنی نافرمانی کے باوجود پھر ہمیں اللہ عطا کرتا ہے. یہ صرف رحمت للعالمین کا صدقہ ہے. تو اللہ کا ذکر کریں, شکر کریں, اس کے حبیب پر درود و سلام کی کثرت کریں, اور جو ملا ہوا اس پر شکر ادا کریں. اور سرکار کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ میں فاقہ ہوں. فرمایا تو فرشتوں کی تسبیح کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا فرشتوں کی تسبیح؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تسبیح مطلب 100 دانے, 100 طاق کر لیا کرو, اس کو 101 مرتبہ فجر کے بعد پڑھ لو, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صبح جب, ہاں صبح فجر کے بعد. ایک اور بات سن لیجیے, حضور نے فرمایا, ایک صحابی آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ روزی میں برکت نہیں ہے. فرمایا لگتا تو نے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چھوڑ دی ہے. اللہ اکبر. آج ماں باپ کی مغفرت کی دعا تو چھوڑو, ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں, دھکے دے کے گھروں سے نکال دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں پتہ نہیں روزی میں برکت نہیں ہے, بیوی لڑتی ہے, بچے نافرمان ہیں. کیوں نہ ہوں, اللہ اس کے رسول کے احکامات کہاں مانگ رہے ہیں. پھر میرے آقا علیہ السلام کی پیاری ایک قرآن مجید کی آیت نازل شدہ, اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. یہ 101 مرتبہ پڑھ لیں فجر کے بعد. کیا ہے اس کے اندر؟ یہ سورہ شورا ہے, 25ویں پارے میں 19ویں آیت ہے اس کی. یہ روزانہ پڑھ لیا کریں. پھر جو حضور نے فرمایا جو فجر کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نفل اشراق پڑھے گا وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا, کبھی بھوکا نہیں رہے گا. سبحان کون پڑھے؟ فجر کوئی نہیں کوئی اٹھتا. تو پھر ہم
अपनी बनी हम आप बिगाड़ें। कौन बनाए? बनाते ये हैं। आका अलैहि सल्लम के सदके में सब कुछ मिल सकता है। बेशक। लेने वाले बने, यकीन कामिल रखें, देने वाला रब है, उन्हें देना है। भावें हलाल तरीकों लइए या हराम तरीकों लइए। राइट, तो ये आपकी चॉइस है, लेकिन डेफिनेटली जो बहुत खूबसूरत चीज़ें अलामा साहब ने बताई हैं, आप ज़रूर इन पर अमल कीजिएगा। और वो कहते हैं ना, ये शख्स तो बड़ा सखी है, आप देखें कैसे लोगों को नवाजता है, ये अल्लाह की तरफ से तौफीक भी होती है और ये तौफीक मांगी भी जाती है। बड़े बड़े लोग हैं जिनके ख़जाने भरे होंगे, बस उनको फ़िक्र है ज़ीरो चलते रहें अकाउंट के, लेकिन उनके अंदर वो चीज़ पैदा नहीं करते, अल्लाह ताला की तरफ से नहीं होती कि वो उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। ये भी तिजारत है रब से कि तुम मेरे बंदों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूँगा। अल्लामा साहब, मैं यहाँ आपसे रहनुमाई चाहूँगी कि ये जो सखी होते हैं और ये जो करीम का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करें कि अल्लाह की ज़ात करीम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फ़र्क है इनमें? देखें, सखी की बड़ी शान है। क्या? अच्छा, सखी की शान ये है, हुजूर ने फरमाया सखी के माल में बरकत होती है। अगर सखी तुम्हें दे तो ले लो। अल्लाह। सखी का काम क्या है? सखी खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। सुभान अल्लाह। और करीम क्या है? करीम क्या है? करीम ये है कि खुद के पास आ गया ना तो खुद भूखा रह जाएगा, अल्लाह। कोई सवाल करेगा तो उसको दे देगा, सुभान खुद भूखा रह के दूसरे को खिलाएगा, उसको सखी कर देगा, खुद को रह हम बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रोज़े से हैं, चक्की पीसी, ठीक है, आटा बनाया, 5 रोटियां बनाई, 5 रोटियां बनाई, चलो जब इफ्तार होगा बच्चों के साथ बैठ के सब हम खा लेंगे। किसी ने ऐन गरीब गुरूब आफ्ताब से चंद मिनट पहले सदा दी, कोई अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, भूखा है। गरीब अपनी मुलाजमत से आपने उठा करके सारी की सारी 5 रोटियां उनको दे दी। ये करीमी है। सुभान खुद अल्लाह। भूखे रह गए लेकिन दूसरे भूखे को खिला दिया। बिल्कुल, हम कहते हैं हम करीम आका के उम्मती हैं। सुभान हमारे आका खुद भूखे रहे, खुद तकलीफ बर्दाश्त की अपनी उम्मत के लिए, इनको अता कर दिया, हम ना शुक्र हैं। बस अल्लाह ताला हम सबको शुक्र की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद थे और भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जाते जाते कलाम की दरख्वास्त भी रहेगी। बहुत शुक्रिया आप आए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपना फ़ीडबैक शेयर करते रहिएगा। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।